بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، سبق نمبر 86 باب سجدہ تلاوہ شروع کر رہے ہیں۔ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں جو 14 مقامات پر آیات سجدہ ہیں، تو جب انسان ان کی تلاوت کرتا ہے یا ان کی تلاوت سنتا ہے کسی سے، تو اس کے اوپر اس وقت سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اس میں چونکہ سجدے کا ذکر ہوتا ہے آیات میں، یا کہیں پہ انبیاء کے سجدہ کرنے کا ذکر ہوتا ہے، یا براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدہ کرنے کا وہاں پہ حکم ہوتا ہے، تو اس جگہ پر مسئلہ یہ ہے کہ واجب ہے مسلمان کے اوپر، اور اس صورت میں کہ جب اس کے اوپر نماز کی واجب ہو رہی ہو، فرض ہو رہی ہو، اور نماز کی اہلیت اس کو ہو، ایسا نہیں کہ نماز بھی یعنی وہ نماز کا اہل نہ ہو، جیسے کہ حائضہ عورت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ نماز اس کے اوپر فرض ہو اس وقت میں، اگرچہ وہ اس وقت میں ادا کرے یا اس وقت میں ادا نہ کرے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ تلاوت بھی تلاوت کرنے کی وجہ سے یا کسی کی تلاوت سننے کی وجہ سے اس پر لازم ہو جائے گا۔ تو اس حصہ اول کے اندر ہم سجدہ تلاوت کے مقامات کو دیکھیں گے اور کچھ بنیادی احکامات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن کریم میں جو ہیں وہ کل 14 آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، ان کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم سجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس۔ قرآن مجید میں جو 14 مقامات ہیں وہ یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 206 ہے، ان الذین عند ربک، یہاں سے یہ آیت سجدہ ہے، اور یہی سورت کی آخری آیت ہے۔ اور دوسری آیت وہ سورہ رعد کے اندر ہے، آیت نمبر 15 ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور تیسری آیت وہ سورہ نحل کے اندر ہے، آیت نمبر 49۔ اور چوتھی سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں 107 نمبر آیت ہے۔ پانچویں سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 58، اور نمبر 6 وہ سورہ حج کے اندر پہلا سجدہ آیت نمبر 18، اور سورہ حج کے اندر دوسرا سجدہ وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ہے۔ نمبر 7 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں سے یہ آیت ہے سورہ فرقان کے اندر 19ویں پارے کے اندر آیت نمبر 60 ہے۔ اور نمبر 8 وہ اللہ یسجدو سے ہے، یہ سورہ نمل ہے اور آیت نمبر 25 ہے۔ اور نمبر 9 وہ سورہ حامیم السجدہ اور آیت نمبر 15۔ نمبر 10 وَظَنَّ داود سورہ صاد آیت نمبر 24۔ یہ سجدہ احناف کے نزدیک ہے، لیکن شوافی کے نزدیک یہ سجدہ شکر ہے، یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے۔ نمبر 11 ان استکبروا فالذین عند ربک حامیم السجدہ آیت نمبر 38۔ اور نمبر 12 یہ سورہ نجم کے اندر آخری آیت ہے، آیت نمبر 62۔ نمبر 13 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ سورہ انشقاق اذا السماء انشقت میں آیت نمبر 21۔ اور نمبر 14 میں یہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی علق، آخری آیت، آیت نمبر 19 ہے۔ سورہ حج میں احناف کے نزدیک ایک سجدہ تلاوت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ دلیل ہے سورہ حج کے اندر الاولی عظیمۃ والآخرۃ تعلیم وکان لا یسجد فیہا، پہلا اس میں عظیمت ہے یعنی وہ سجدہ واجب ہے، دوسرا سجدہ اس میں بطور تعلیم کے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ شوافی کے نزدیک سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، دونوں سجدے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نافع فرماتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں باپ بیٹا سجدہ کرتے تھے حج کے اندر 2 سجدے۔ وقال ابن عمر
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لو سجدت فیہا واحدۃ کانت السجدۃ فی الآخرۃ احب الی، اگر ایک سجدہ میں اس میں کروں تو دوسرا سجدہ بھی مجھے اس میں کرنا پسند ہے۔ اب سجود تلاوہ، قال سجود التلاوۃ فی القرآن 14 سجدۃ، سجدہ تلاوت قرآن مجید میں وہ 14 آیات کے اندر ہے۔ فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، وفی الرعد، سورہ رعد کے اندر، والنحل وبنی اسرائیل ومریم، والاولی فی الحج، سورہ حج کا پہلا سجدہ، والفرقان، النمل، والف لام میم تنزیل، وصاد، وحامیم السجدہ، والنجم، واذا السماء انشقت، سورہ اعلی۔ لا کتب فی مصحف عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف کے اندر اسی طریقے سے یہ 14 سجدے لکھے گئے ہیں۔ وہ المعتمد، اور چونکہ وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسخہ بھی قابل اعتماد ہے، اس لیے ان کے اندر لکھے ہوئے سجدے ہی قابل اعتماد ہوں گے۔ سجدۃ الثانیۃ فی الحج للصلاۃ عندنا، سورہ حج کے اندر جو دوسرا سجدہ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ سجدہ نماز ہے، یعنی نماز کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ یہ نہیں ہے۔ اس میں چونکہ رکوع اور سجدے کو ساتھ ملایا ہے تو اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نماز کے اندر جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سجدہ کرو۔ شوافے کے نزدیک وہ سجدہ البتہ وہ واجب سجدہ تلاوت ہے، اور ان کے نزدیک پھر 15واں سجدہ جو سواد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ سواد والا سجدہ نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک بھی سجدہ تلاوت 14 ہو جاتے ہیں، اور احناف کے نزدیک بھی 14 ہو جاتے ہیں۔ وموضع السجدۃ فی حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ کے اندر جو سجدہ نکالنا ہے اور سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ ادا کرنے کا جو جگہ ہے وہ لا یسأمون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں، هو المأخوذ للاحتیاط، احتیاط اسی میں ہے کہ لا یسأمون کے اوپر ہی جا کر یہ مضمون کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت سجدہ، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہاں سے یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کے اندر دیکھیں یہاں پہ یہ آیت سجدہ، یہ سجدہ کا ذکر ہے، تو یہاں پہ ہی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے، لیکن ادا کہاں پہ کرنا ہے؟ اگلی آیت کو جب مکمل کے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ، چونکہ اس آیت کا اور اس آیت کا مضمون بھی ایک ہے، اور سجدہ نہ کرنے والوں کی بارے میں وعید بھی ہے، تو یہاں پر چونکہ اس آیت کے اندر یہاں تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول تو نہیں مل سکا جس طرح متن میں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ، اور ان کا عمل بھی ہے کہ وہ یہاں پہ اس امون پر سجدہ کرتے تھے، جیسے کہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، انہ کان یسجد فی الآخرۃ وہم لا یسأمون، آیت کے لا یسأمون جو دوسری آیت کا آخر ہے وہاں پر جب پہنچے تھے تو پھر سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے سے متعلق یہ آیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السجدۃ ونحن عنده فیسجد ونسجد معه، وہ بھی سجدہ فرماتے تھے، ہم بھی سجدہ کرتے تھے، نزدحم، ہمیں سجدہ تلاوت کے دوران رش ہو جاتا تھا، حتی ما یجد احدنا جبہتی موضعا یسجد علیہ، فرماتے ہیں کہ بہت رش ہو جاتا تھا تو ہم جو ہے وہ جگہ یعنی نہیں پاتے تھے سجدے کے لیے، لہٰذا اگلا بندہ جو ہوتا تھا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے، تو یعنی ایسی جگہ بھی ہمیں نہیں ملتی تھی کہ ہم نیچے زمین پر سجدہ کر سکیں، یعنی اتنا رش لگ جاتا تھا۔ اور یہ روایت ہے کہ جو سجدہ تلاوت سنے گا نا اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے سننے کا قصد نہ بھی کیا ہو، تو انما السجدۃ علی من سمعھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگرچہ صاحب ہدایہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے طور پر لیا ہے، لیکن وہ روایت نہیں مل سکی، البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں والسجدۃ واجبۃ فی ہذہ المواضع، سجدہ ان تمام جگہوں پر واجب ہے، تالی تلاوت کرنے والے پر، سامع اور سننے والے پر، سواء قصد سماع القرآن او لم یقصد، ہے وہ قرآن مجید کو سننے کا قصد کرے یا نہ کرے، دونوں حالتوں میں اگر وہ سنے گا تو سننے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سجدۃ علی من سمعھا وعلی من تلاھا،
سجدہ اس شخص پر لازم ہے جس نے اس کو سنا، علی من تلاها، اور جس نے اس کی تلاوت کی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ کلمۃ ایجاب، تو یہاں پہ دیکھیں یہ علی کا جو کلمہ ہے کہ لازم ہے سجدہ اس شخص پر جو اس کو سنے، آیت اس تلاوت کو، یا آیت تلاوت سجدہ تلاوت کی تلاوت کرے۔ یہ واجب کرنے والا کلمہ ہے، اس سے پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وہ غیر مقید بالقصد، یہاں پہ دیکھیں اس میں قصد کے ساتھ مقید نہیں ہے، قصدن سنے گا تو تب سجدہ تلاوت لازم ہوگا، اگر قصدن نہیں سنے گا تو سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ، امام اور مقتدی میں سے اگر کوئی سجدہ تلاوت کر لے تو کس پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ امام اگر تلاوت کر لے آیت سجدہ تو وہ خود بھی سجدہ کرے گا، تو اس کے تابع ہو کر پیچھے مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ التزام ہی مطابعت ہو، اس لیے کہ مقتدی نے امام کی مطابعت کا التزام کیا ہے، تو جو امام کرے گا وہ بھی کرے گا ساتھ۔ وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ، اگر اس کے برعکس مقتدی نے پیچھے کوئی آیت سجدہ تلاوت کر دی تو امام کے اوپر مقتدی کے اس آیت سجدہ کو تلاوت کرنے سے امام نے جو سن لیا ہے تو مقتدی کے اوپر جو آیت سجدہ لازم ہوگی تو کیا امام پر بھی ہو؟ فرماتے کہ لم یسجد الامام ولا المأموم فی الصلاۃ، نماز کے اندر تو نہ مقتدی یہ سجدہ تلاوت کرے گا اور نہ ہی امام کے اوپر یہ سجدہ تلاوت لازم ہے، نماز کے اندر تو دونوں پر نہیں ہے۔ ولا بعد الفراغ، اور نہ ہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ تلاوت کوئی کرے گا، مقتدی کرے گا نہ امام کرے گا، یہ شیخین فرماتے ہیں۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یسجدونہا اذا فرغوا، وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ یہ سجدہ تلاوت کریں گے، اس لیے کہ لأن السبب قد قرر، سبب تو آلریڈی پایا گیا، مقتدی نے سجدہ تلاوت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے اور امام نے سنی ہے، لا مانع، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد اب کوئی معنی بھی نہیں ہے، سبب بھی پایا گیا، معنی بھی ابھی کوئی بھی نہیں ہے، لہذا نماز کے بعد سارے اس آیت سجدہ کو وجہ سے سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ خلاف حالت الصلاۃ، خلاف نماز کی حالت کے کہ اس میں وہ ادا کر نہیں سکتے تھے، کہ لأنہ یؤدی الی، دوسرا یہ کہ اگر مقتدی کی وجہ سے امام کے اوپر سجدہ تلاوت لازم کرتے پھر تو یہ خلاف موضوع لازم آتا، جبکہ امامت کا کے اندر تو امام کے تابع مقتدی ہوتا ہے، امام کے افعال کے تابع مقتدی کے افعال ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مقتدی کے تابع امام ہو جائے، یا تلاوت کا کام امام کا تھا اور وہ مقتدی نے کر لیا، یہ یہاں پہ بالکل ترتیب الٹی ہو جائے گی، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ادا نہیں کرے گا، لأنہ یؤدی الی خلاف وضع الامامہ، یہ امامت کی وضع کے خلاف ہے، خلاف کی طرف لے جائے گا، تلاوت یہ تلاوت کی جو وضع ہے اس کے خلاف کی طرف لے جائے گا کہ تلاوت مقتدی نے نہیں کرنی تھی بلکہ وہ تو امام نے کرنی تھی۔ رہما، شیخین کی دلیل کہ نہ نماز کے اندر اس سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے اور نہ ہی نماز کے بعد، فرماتے کہ ان المقتدی محجور عن القراءۃ، مقتدی وہ محجور یعنی قرات کے اوپر پابندی ہے، محجور ہے۔ محجور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ محجور کے اوپر اتنی ایسی پابندی ہوتی ہے کہ اس کا جو کام ہوتا ہے اس کا فعل معتبر ہی نہیں ہوتا، اس کا وہ کام بالکل سرے سے معتبر ہی نہیں ہوتا اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، تو لہٰذا مقتدی کے لیے اوپر تو قرات پہ ویسے بھی پابندی ہے، لہٰذا مقتدی کا قرات کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ قرات نہ کرنا، اس کا قرات کرنا بالکل کالعدم ہے، لہذا جب کالعدم ہے تو وہ جتنی بھی آیت سجدہ تلاوت کرے گا تو نہ اس کے اوپر لازم ہوگی اور نہ ہی اس کی وجہ سے سننے والے پر لازم ہوگی۔ لنفاذ تصرف الامام علیہ، امام کے اس کے اوپر، امام کے تصرف کے اس کے اوپر نافذ ہونے کی وجہ سے، جب امام کا تصرف، امام کی قرات اس مقتدی کی قرات ہے، لہذا جب امام کا تصرف مقتدی کا تصرف ہے، لہذا مقتدی کے اوپر قرات کے اوپر بالکل پابندی ہے، اس کی قرات سرے سے معتبر ہی نہیں ہے۔ تصرف المحجور لا حکم لہ، جو محجور ہوتا ہے اس کا تصرف بالکل ممنوع ہوتا ہے، یعنی اس کے تصرف کے لیے کسی قسم کا کوئی حکم ثابت نہیں۔ اشکال ہوگا، اشکال یہ ہوگا کہ دیکھیں مقتدی امام کے پیچھے اسی طرح جس طریقے سے جنبی شخص ہوتا ہے یا حائضہ عورت ہوتی ہے، جس طریقے سے جنبی اور حائضہ
ہیں ان کے لیے تو آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تو ان کی اس تلاوت کو اگر کوئی بندہ سن لے تو اس سننے والے کے اوپر آیت سجدہ لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مقتدی یہ کرنا تو درست نہیں تھا تلاوت کرنا، لیکن جب اس نے تلاوت کر لی ہے اس کی وجہ سے سننے والے کے اوپر آیت سجدہ آنی چاہیے، لہذا امام کے اوپر آیت سجدہ لازم ہوگی۔ تو مقتدی کے اوپر بھی وہاں نماز کے اندر تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بعد میں اس کے اوپر بھی ہوگی کہ اس وقت نماز کے اندر وہ ادا کر نہیں سکتا تھا جس طرح خرابی ہم نے بیان کی۔ تو لہذا امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول تھا تو اس کے مطابق یہاں پہ اشکال ہوا، تو اس کا جواب یہاں پہ دے رہے ہیں شیخین کی طرف سے بھی جواب، آپ اس کو سمجھ لیں کہ خلاف جنبی اور حائض کے، جنبی اور حائضہ عورت جو ہوتی ہے ان کے افعال کے اوپر پابندی نہیں ہے، وہ محجور نہیں ہے بلکہ وہ منہی ہیں، انہما منہیان عن القراءہ، وہ تو قرات سے ان کو روکا گیا ہے، لہذا قرات سے روکے گئے ہیں، قرات کے اوپر پابندی نہیں ہے ان کی، لہذا ان کی قرات اگر انہوں نے قرات کر لی تو انہوں نے اچھا نہیں کیا، لیکن ان کی قرات معتبر ہوگی۔ لیکن مقتدی کی قرات تو سرے سے معتبر ہی نہیں ہے، وہ محجور ہے اور یہ منہی عنہ ہے۔ محجور اور منہی عنہ میں یہ فرق ہے، محجور کا فعل سرے سے اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا، اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، لیکن جنبی اور حائضہ کے فعل کا اعتبار کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کو روکا گیا اس فعل سے، لیکن پھر بھی اس فعل کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے کہ بے فاسد کے اندر اگر مبیع کے اوپر مشتری قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اگرچہ بے فاسد ہے، لیکن اس کو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرق ہے کہ جنبی اور حائضہ منہیان عن القراء، قرات کی ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، یعنی ان کی قرات کو عدم نہیں قرار دیا گیا بلکہ روکا گیا ان کو کہ قرات نہ کرو، اگر کریں گے پھر ان کی قرات معتبر ہوگی، لہذا اسی وجہ سے ان کی آیت کو سننے والے بندے کے اوپر آیت سجدہ بھی لازم ہو جائے گی، لیکن مقتدی کی آیت سجدہ سننے والے کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہو گیا مقتدی اور جنبی اور حائض کے درمیان۔ الا انه لا يجب على الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعها لانعدام اهلیت الصلاة بخلاف الجنوب۔ یہاں سے جنبی اور حائض کے درمیان ایک فرق بتا رہے ہیں، باتیں کہ جنبی اور حائض کے درمیان ایک فرق یہ ہے، باقی تو مقتدی کے برابر میں اگر دیکھا جائے تو مقتدی کے حق میں اس میں تو یہ دونوں برابر ہیں، ان کی قرات کے اوپر پابندی ہے، یعنی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ ان کا یہ فعل معتبر نہ ہوگا بلکہ منہی عنہ ہوگا، روکا گیا ان کو، لیکن جو مقتدی کی قرات ہے یا اس کا جو فعل ہے اس کے اوپر تو بالکل پابندی ہے، سرے سے اس کے لیے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن جنبی اور حائض کے درمیان پھر فرق یہ ہے کہ لا یجب علی الحائض بتلاوتها، حائضہ اگر خود تلاوت کر لے تو اس کے تلاوت کرنے سے اگلے بندے کے اوپر تو آیت سجدہ لازم ہوگی، لیکن خود اس کے اوپر نہیں ہوگی، خود اس کے اوپر آیت سجدہ لازم نہیں ہوگی۔ ما لا یجب بسماعها، جیسے اس کے اوپر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے آیت سجدہ لازم نہیں ہوتی، سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے خود اس کے تلاوت کرنے سے بھی اس کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ لانعدام اہلیت الصلاۃ، اس لیے کہ حائضہ عورت کی اندر نماز کی اہلیت ہی نہیں ہوتی جس وقت وہ آیت سجدہ سن رہی ہے، اس کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں ہے، وہ نماز اس نے قضا بھی نہیں کرنی، بالکل اس کو ان دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے۔ جب نماز معاف ہے تو نماز کی جب اہلیت نہیں ہے لہٰذا یہ آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ تلاوت بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، البتہ اس کے خود تلاوت کرنے سے اگلے بندے کے اوپر لازم ہو جائے گا، جس طرح بھی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ خلاف الجنوب، بخلاف جنبی کے، جنبی شخص کے اوپر نماز کا لازم ہوتی ہے اور وہ نماز کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت اس کے اوپر غسل واجب ہے تو ابھی وقت کے اندر وہ غسل کرے گا تو نماز اس نے پڑھنی ہے، اگر نہیں کرے گا تو قضا پڑھنی ہے، نماز اس سے ساقط نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو نماز کی اہلیت اس کے اندر ہے، اس صورت میں اگر وہ خود آیت سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لازم ہوگا اور اس کی وجہ سے اگلے بندے کے اوپر بھی لازم ہو جائے گا۔ لو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها، اگر اسی آیت سجدہ کو جو مقتدی نے تلاوت کیا ہے نا، پیچھے سے یہ چل رہا ہے، مقتدی نے تلاوت کیا تو مقتدی کے اوپر اور امام کے اوپر تو لازم نہیں ہے، لیکن اسی آیت سجدہ کو نماز سے باہر کسی شخص نے سن لیا تو وہ سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ فرماتے سجدہ، ہاں وہ سجدہ کرے گا، وہ صحیح
راجح قول یہی ہے اس کے اوپر یہ سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، لأن الحجر ثبت فی حقہ، یہ کہ جو پابندی ہے ان کے اوپر، یعنی قرات کے اوپر جو پابندی ہے مقتدیوں کی، وہ ان کے حق میں پابندی ہے، جب وہ پابندی متجاوز نہیں ہوگی کسی اور کی طرف، لا یعدوہم، وہ پابندی ان مقتدیوں سے ہٹ کر کسی اور کی طرف تجاوز نہیں کرے گی، لہٰذا جو غیر سننے والا شخص ہے اس کے اوپر وہ سجدہ وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً مِّن رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، خیر سے کسی شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی اور نماز کے اندر کھڑے لوگوں نے اس کو سن لیا، تو کیا اس کی وجہ سے وہ نماز کے اندر آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ تلاوت کریں گے یا نماز سے باہر؟ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے سن لیا، یعنی نمازیوں نے سن لیا نماز پڑھنے کی حالت کے اندر آیت سجدہ شخص سے جو ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اس سجدہ تلاوت کو نماز کے اندر ادا نہیں کریں گے، انہا لیست بصلاۃ، اس لیے کہ یہ سجدہ انہوں نے سنا ہے سجدہ تلاوت ویسے آیت سجدہ یہ نماز کا نہیں ہے، نماز کے افعال میں سے تو نہیں ہے، یہ سجدہ تلاوت سجدہ صلاتیہ نہیں ہے، کہ نماز کے افعال میں سے ایسا نہیں ہے کہ تم باہر سے کسی کی کچھ آیتوں کو سنو، تو یہ نماز کے افعال میں سے تو نہیں ہے، نماز کے افعال یا تو فرض ہیں یا واجب ہیں یا مسنون ہیں یا مستحب ہیں، ان میں سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لأن سماعهم هذه السجدہ لیس من افعال الصلاۃ، ان کا اس آیت سجدہ کو سننا یہ نماز کے افعال میں سے نہیں ہے، جب نہیں ہے وہ نماز کے اندر اس کو ادا بھی نہیں کریں گے، وسجدوها بعدها، بعد میں اس کو ادا کریں گے، لتحقق سببها، چونکہ اس کا سبب جو ہے جو کہ متحقق ہو چکا ہے کہ انہوں نے سن لیا ہے آیت سجدہ، لو سجدوها فی الصلاۃ لم یجزہم، اور انہوں نے نماز کے اندر ادا کر ہی لیا اس سجدہ تلاوت کو، ان کے لیے یہ سجدہ تلاوت کافی نہیں ہوگا، دوبارہ انہوں نے ادا کرنا ہوگا باہر، لأنہ ناقص، اس لیے کہ یہ سجدہ تلاوت جو ابھی انہوں نے ادا کیا وہ ناقص ہے، لمکان نہیں کی وجہ سے، چونکہ نماز کے اندر اس آیت سجدہ کو ادا کرنے، سجدہ تلاوت کو ادا کرنے سے ان کو روکا گیا تو یہ ناقص ادا ہوا، جب ناقص ادا ہوا تو واجب تو ان کے اوپر کامل سجدہ ہے، لیکن ادا انہوں نے ناقص کر دیا، لا يتأدى به الکامل، لہذا اس ناقص سے کامل سجدہ ادا نہیں ہو سکتا، دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ قال وأعادوها، اس سجدہ تلاوت کو وہ اعادہ کریں گے، لتقرر سببها، کہ اس کا سبب چونکہ پختہ ہو چکا ہے، وہ پہلے سے وہ انہوں نے آیت سجدہ تلاوت آلریڈی سن چکے ہیں، سبب اس کا پایا گیا ہے، لہذا آیت سجدہ نماز کے اندر ادا ہوا نہیں ہے تو دوبارہ پڑھیں گے۔ اب یہ اشکال یا یہ سوال کہ کیا نماز کا بھی یہ ادا کریں، نماز کے اندر انہوں نے آیت سجدہ ایک ایسی ادا کر لی جو ان کو ادا نہیں کرنا تھا، سجدہ تلاوت انہوں نے نماز کے اندر ادا کر دیا، تو کیا نماز بھی ان کی فاسد ہوگی؟ فرماتے ہیں ولم یعید الصلاۃ، نماز کا اعادہ نہیں کریں گے، ان مجرد السجدۃ لا ینافی احرام الصلاۃ، یہ کہ صرف سجدہ نماز کے اندر کر دینا اضافی سجدہ، یہ نماز کی حرمت کے منافی نہیں ہے، نماز کی تحریمہ کے منافی نہیں ہے، کہ نماز کے اندر جو سجدہ اضافی کر دیا جائے تو چونکہ یہ سجدہ فی نفسی تو نماز کے افعال میں سے تو ہے، کوئی نماز سے باہر کا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی۔ نوادر کے اندر فقی ابو سلیمان کا قول ہے کہ انہا تفسد، نماز بھی فاسد ہو گئی ہے، انہم زادو، یہ کہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے یہاں نماز کے اندر فیہا ایسی چیز کا ما لیس منہا جو اس وقت نماز کا جز نہیں ہے، ایک اضافی سجدہ اس میں کر دیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زیگ نماز فاسد ہو چکی ہے۔ فَإِن قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ، اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کے ساتھ کسی ایسے شخص نے اس آیت سجدہ کو سن لیا، لَيْسَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ نماز کے اندر موجود نہیں ہے، صلاتی یعنی نماز کے اندر، دخل معه بعد ما سجدها الامام، اس نے اس کے بعد، یعنی وہ جو اکیلا شخص جو باہر تھا، امام نے سجدہ تلاوت کیا، اس نے آیت سجدہ پڑھی اور اس نے سن لی، اس کے بعد امام نے وہ آیت سجدہ کرنے کے بعد سجدہ تلاوت بھی ادا کر دیا، اس کے بعد یہ شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اسی رکعت کے اندر، بعدما سجدہ الامام، امام نے جب سجدہ کر لیا اور ادا کر دیا، اس کے بعد یہ اسی رکعت میں
شامل ہو گیا۔ لم یکن علیہ ان یسجدہا، اس شخص کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس آیت سجدہ کو کی وجہ سے سجدہ تلاوت کرے، لأنہ صار مدرکا لہا، اس لیے کہ وہ اس سجدے کو پانے والا شمار ہو گیا، بادراک الرکعہ، اس رکعت کو پانے کی وجہ سے، اس رکعت کو پایا جس رکعت کے اندر امام نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت ادا کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ چونکہ اسی رکعت کے اندر جو قرات ہے وہ بھی اس کو مل گئی، اور اس قرات کے اندر کیا جانے والا سجدہ بھی اس کو مل گیا، اور اس نے گویا کہ ادا کر لیا۔ ان دخل معه قبل ان يسجدها، اگر وہ امام کے ساتھ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے شامل ہو گیا تو سجدہا معه، امام کے ساتھ اس سجدہ کو ادا کر دے گا۔ انه لو لم يسمعها، یہ کہ اگر وہ نہ سنتا امام کے ساتھ، یعنی اس آیت سجدہ کو نہ بھی سنتا، پھر بھی سجدہا معه، امام کے ساتھ سجدہ تو پھر بھی کرتا، فہا هنا اولا، یہاں پر تو چونکہ اس نے سن بھی لیا ہے تو پھر مدرک اولا امام کے ساتھ اس سجدے کو ادا کر دے گا۔ لم يدخل معه، اگر وہ امام کے ساتھ اس رکعت کے اندر شامل نہیں ہو سکا، سجدہا وحدہ، پھر بعد میں یعنی نماز سے باہر اس سجدہ تلاوت کو اس نے ادا کرنا ہے۔ تحقق کے سبب، کیونکہ یہ سبب پایا گیا ہے کہ اس نے آلریڈی سجدے آیت سجدہ کو سن لیا ہے، لہذا یہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا۔ تو یہاں پر اس کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باب سجود تلاوہ کو عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔